اچھا چلو، بہرحال ایک مشہور پیروں کی گدی ہے وہاں پر جی، وہاں کوئی پیر ہے، تو اس پیر کا شکاری کتا وفات پا گیا جی۔ جو میں نے وہ کلپ دیکھا، میں اس کے الفاظ جو ہے نا وہ آپ کے سامنے، ان کا شکاری کتا جو ہے اس کی وفات ہو گئی۔ اس پر پیر صاحب جو ہیں وہ بڑے مغموم ہوئے، بڑے پریشان ہوئے، اور انہوں نے باقاعدہ ایک مسلح کے اندر اس کی میت کو لپیٹ کر تو اس کو قبر کھود کر باقاعدہ جہاں وہ پیروں کا مشہور قبرستان ہے پیران قبول شریف کا، تو اس قبرستان کے اندر وہاں قبر کھود کر تو اس کے اندر اس کتے جی اس حضرت کتے کو وہاں پر دفن کیا، اور دفن کرنے کے بعد پھر خادم پاس کھڑا ہے تو وہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ ایک بالٹی ہے، اس میں سے پانی کے لے کر چھینٹے مار رہا ہے۔ جب پانی کے چھینٹے مار کے فارغ ہوا ہے تو اس کے بعد پھر وہ پیر صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ وہ پھول لاؤ، وہ پھول لائے تو وہ پھولوں کی پتیاں جو ہیں اس کے اوپر بکھیر دیں جی۔ پھر وہ پیر صاحب بھی بکھیرتے رہے، ان کے خدام جو ہیں وہ بھی بکھیرتے رہے، اور اس کے بعد پھر ہاتھ اٹھا کر تو وہ فاتحہ بھی انہوں نے باقاعدہ پڑھی، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ خدا کی لعنت ہے ایسے پیروں پر۔ اور کیا کہیں، جو شخص کتے کی میت کو مسلح میں لپیٹ کر تو صالحین کے جوار کے اندر دفن کرنا جائز سمجھتا ہے اور کتے کے لیے دعائے مغفرت کرنا جائز سمجھتا ہے، وہ مسلمان کہاں سے ہے؟ پہلے مسلمان ہونا تھا اپنا ثابت کرے، پیری مریدی تو بعد کا معاملہ ہے۔ مگر یہ جہلاء کے اندر یہ بات ضرور کئی ایک مقامات پر جو ہے وہ موجود ہے کہ وہ اس طرح کے غیر شرعی جو پیر ہیں ان پیروں کے وہ مرید ہیں، اور ان پیروں کی وہ خدمت کرتے ہیں، نذرانے پیش کرتے ہیں، اور نمازیں ان کو معاف کر دی جاتی ہیں، روزے ان کو معاف کر دیے جاتے ہیں، داڑھی شریف ان کو معاف کر دی جاتی ہے، ان کے پیروں کو بھی معاف کی ہوئی ہوتی ہے۔ واللہ عالم یہ کہاں سے آ گیا یہ سلسلہ؟ تو یہ سلسلہ جو ہے یہ ہرگز اہل سنت و جماعت کی طرف اس کو منسوب کرنا جائز اور درست نہیں ہے، بلکہ یہ بالکل غلط ہے۔ ہمارا اس قسم کے پیروں سے قطعاً کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ ہم صرف پیر اس کو سمجھتے ہیں جو عالم ربانی بھی ہو، یا کم از کم عالم ربانی معروف معنی میں نہیں تو کم از کم اتنا تو ہو نا کہ کم از کم بہار شریعت جو ہے اس کو پڑھ کر تو اپنی ضرورت کے مسائل جو ہے وہ اس میں سے نکال سکے، کم از کم اتنا تو ہو نا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مرشد حقانی ہو، جو مرشد کا کام ہے تزکیہ نفس کرنا، اوراد و وظائف اور اشغال جو ہیں ان کے اندر مریدین جو ہیں ان کو مصروف کرنا جی، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی معرفت کی منزل تک ان کو لے کے چلنا، یہ ان چیزوں میں مہارت رکھتا ہو اور وہ خود بھی شریعت کے اوپر چلتا ہو اور اپنے مریدین کو بھی وہ شریعت کے اوپر چلاتا ہو۔ اس طرح کے پیروں کو ہم نہیں مانتے، یہ ہمارے نام کے اوپر یہ نعوذ باللہ سنیت کے نام پر یہ بدنما سیاہ داغ ہیں اور دھبا ہیں، ہمیں ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔